السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ اس شخص نے اپنا سارا خاندان چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، یہ پہلے ہندو تھا اور انہوں نے جو رو رو کے اپنی سٹوری سنائی ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کتنے تکلیف اٹھائے ہیں۔ تو دوستو آئیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہندو سے آپ مسلم ہوئے، اللہ کا فضل ہوا، لیکن جب مسلم ہوئے تو ایسا کون سا درد اور ایسا کون سا تکلیف آپ کو پہنچا جو آپ کے دل و دماغ میں نقش بن گیا اس کا؟ سر، سب سے پہلے تو میری وائف، میری ماں، میرے بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تقریباً میں لاکھوں میں، جہاں پہ بھی ایک ریپیوٹیڈ کمپنی میں جاب کر رہا تھا، وہاں پہ لاکھوں میں تنخواہ لے رہا تھا، وہ جاب مجھے چھوڑنی پڑ گئی بیکاز جہاں ہم رہ رہے تھے جس شہر کے اندر، وہاں ہمیں تنگ کیا گیا۔ تو میں اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑا میں نے، اور وہ تقریباً گھر سارا برباد ہوا، اور میں عرش پہ تھا سر، آسمان پر تھا، آسمان سے نیچے زمین پہ پٹک دیا گیا۔ ہواؤں میں اڑنے والا انسان جب زمین پہ آیا تو اس زمین پہ کسی نے آپ کو ہاتھ دیا؟ سر ہاتھ تو نہیں یا دیا، وہاں بھی چھوڑ دیا؟ ہاتھ تو نہیں دیا، الٹا یہاں پہ تو یہ تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تم پیسے لے کے مسلمان ہوئے۔ اوئے، اور یہ تانا تو ہم لوگ موسٹلی، میں ریگولرلی کہیں نہ کہیں سن رہا ہوتا ہوں۔ اور ابھی گھر میں آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہوتا ہے؟ میرا بیٹا ہے، اب والدہ میرے پاس واپس آ گئی ہیں، بھائی میرے پاس واپس آ گیا۔ تو کیسے ہے اب مسلم، امی ہندو، کیا سر کس طرح سنبھالتے ہیں ان چیزوں کو؟ ہمارا تو دین سر بڑا پیارا ہے، دین بڑا خوبصورت ہے۔ ہمارا تو دین ہمارے والدین پر احسان کرنے کا کہتے ہیں، وہ بالوالدین احسان۔ تو سر میں نے اپنی والدہ کو رکھا ہوا ہے، اپنی خود جو خدمت میں کر سکتا ہوں اپنی والدہ کی کرتا ہوں۔ ہاں، وہ اپنی عبادات کو نہیں کرتی ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اوائڈ کیا اس چیز کو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس عمر کے حصے میں دین میں آئیں، اور جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچیں، ان سے بچ جائیں۔ اچھا احمد صاحب، آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، اور اس وقت یہ بڑے قیمتی ہیں کیونکہ آپ ایمان والے ہو، مسلم ہو۔ اور ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ جب ہنستا بستا گھر، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کو پہچاننا ہے تو میں نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ جب وہ آپ سے جدا ہو رہی تھی تو وہ آخری لمحہ کیا تھا، اور آخری ملاقات کیا تھی، اور اس کی آخری بات کیا تھی، وہ میں سننا چاہوں گا۔ سر اس پہ نہیں بات کر سکتا، مشکل ہے۔ سر احمد صاحب، ابھی کوئی رشتے کے بارے میں بات ہوئی یا آپ نے کوئی رشتے کے لیے کوئی ڈھونڈا ہے؟ نہیں سر، جب میں دین میں آیا، میں اپنے دوستوں سے ملا دوبارہ، تو میرے دوستوں نے کوشش کی میرے لیے اور کافی جگہوں پہ بات کی، لیکن جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے بات کی وہاں پہ ہمیں یہی جواب ملا کہ ہم نیو مسلمس کو اپنی بیٹی نہیں دیتے۔ معاشرے میں نیو مسلمس کو شاید اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، ایسا ہے شاید، اور اتنی زیادہ ضلالت دی جاتی ہے، ہمیں گھٹیا کہا جاتا ہے۔ تو پھر میری یہ خواہش ہی ختم ہو گئی ہے کہ مجھے اب شادی کرنی ہے یا اس بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ اگر آپ سوچتے ہیں یا ٹرائی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ذلیل ہوتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اجتناب کر لیں۔ سر جب آپ ہندو سے مسلم ہوئے ہیں تو کیا کیفیات آپ کی بنی، کیا احساسات آپ کی بنی، کیا جذبہ بنا ہے؟ سر جب دین میں آیا تو میں ڈائریکٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اور بڑا سخت ڈپریشن میں نے گزارا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا، مجھے دین کو دیکھنا ہے، مجھے قرآن کو دیکھنا ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو دیکھنا ہے، اور اس پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس چیز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے، نماز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے۔ ادروائز اگر میں آج کے مسلمان کو دیکھتا ہوں جو آج کل چل رہا ہے، جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید پرانا مذہب بہتر تھا، کیونکہ یہ لوگ اتنے خوبصورت دین پر عمل نہیں کر رہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کر کے ان کو احکامات سمجھائے ہیں۔ ہم سب کو احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں، اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن ہمارا اس پہ نہ کوئی عمل ہے اور نہ ہم کبھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر ایکچولی میں پشاور ماڈل بوائز 2 سے پڑھا، اور وہیں سے میں نے اپنی میٹرک کی ہے۔ اچھا، اور اس دوران جو ہے وہ میرا سبجیکٹ تھا اسلامیات، مطلب میں انٹروڈیوس ہوا اسلامیات سے پہلی بار، ایز کہ میں ایک
ہندو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا، تو اسلامیات میرے لیے ایک نئی چیز تھی. ہمارے جو پرانا جو مذہب تھا اس کے اندر بہت سارے دیوی اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے، تقریباً آلموسٹ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے. تو جب میں 5th کلاس میں تھا تو میں نے فرسٹ ایک آیت یاد کی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو کہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی خصوصیات کیا ہیں. وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا سہارا نہیں لیتا، محتاج نہیں ہے کسی کے سہارے کا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے. بے شک. تو سر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ یہ جو میں دیکھتا آ رہا ہوں اپنے گھر میں کہ بارش کے لیے ایک الگ دیوتا بنا ہوا ہے اور باقی کاموں کے لیے الگ الگ دیوی اور دیوتا ہیں، تو یہ کون سا ایک خدا آ گیا جو ڈفرینٹ کاموں کو لے کر خود ہی اکیلا کر لیتا ہے. تو میں گھر گیا، میں نے اپنے والد سے کویشچن کیا، اپنے ہمارا جو مندر تھا سو کالڈ جو بنا ہوا تھا گھر کے اندر، اس میں نے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے. تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا. اوبیسلی ایک ہندو سے اگر میں یہ پوچھوں کہ تمام بتوں میں اللہ کون ہے تو وہ تو اس کا ریئیکشن ایسے ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے جب تھپڑ مارا مجھے اور انہوں نے کہا کہاں سے یہ چیزیں تم سیکھ کر آئے؟ تو میں نے کہا میں نے اپنے اسکول میں پڑھا ہے. اللہ حیات رکھے، میرے ٹیچر ہیں جو اسلامیات کے، ابھی تو وہ ورچوئل یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر ہیں، عبد الرحمن قریشی صاحب، وہ میرے اسلامیات کے ٹیچر تھے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر آپ نے مجھے کچھ غلط تعلیم دے دی ہے. تو انہوں نے کہ کیا بتایا میں نے غلط بیٹا؟ تو میں نے کہا سر آپ نے تو یہ چیزیں مجھے سکھائی تھی کل سورہ اخلاص میں. میں گھر گیا ہوں، اپنے والد سے تھپڑ کھا کے آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، جو آپ نے بتایا میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں ملے گا. انہوں نے پھر مجھے میرے ریسرچ ٹائم میں ٹائم دینا شروع کیا، اور 10th تک جو ہے وہ میں ان سے کافی چیزیں پڑھتا رہا. اسلامیات میں جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور جو کانسیپٹس ہیں ان کو میں کلیئر کرتا گیا. جب میں نے اپنے 10th کا ایگزام دیا تو میں نے صوبے میں سب سے زیادہ نمبر اسلامیات میں نے لیے. واو ماشاء اللہ. جی. تو ابھی میرے دوست، میرے کلاس فیلوز یہ شاید انٹرویو میرا دیکھیں، یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ مطلب میں یہ بتا رہا ہوں. میرے ساتھ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مسلمس تھے، اور ان کو میں آیات کے ترجمے اور احادیث کے ترجمے میں پیپر میں بتا رہا ہوتا تھا. تو پھر وہاں سے سر سلسلہ منقطع ہو گیا کالج میں، اور پھر یونیورسٹی، اور پھر یونیورسٹی کے بعد شادی، اور شادی کے بعد یہاں سے مجھے موو کرنا پڑا کراچی. جب میں کراچی گیا تو وہاں ایک اچھی جاب لگی، ایک اچھا فیملی سیٹ اپ رن ہو رہا تھا، اور پھر دوبارہ میں دین سے انٹروڈیوس ہوا، اور پھر میں نے اس پہ دوبارہ ریسرچ شروع کی. میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے قرآن کی ترجمے جو الگ الگ ڈفرینٹ محدثین اور مترجم ہیں ان کی طرف سے ان کو اسٹڈی کیا. پھر میں نے تفسیر اسٹڈی کی، تشریح اسٹڈی کی، پھر میں نے فقہ اسٹڈی کیا، اجتہاد اسٹڈی کیا، پھر صحائح ستہ کو اسٹڈی کیا، اینڈ اس کے بعد پھر میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی. تو جب میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی تو میں نے داڑھی رکھ لی. اس وقت میں کلین شیو تھا. تو جب میں نے داڑھی رکھ لی تو اس پہ بھی کافی اعتراضات ہوئے میری کمیونٹی میں. میرے گھر سے بھی اعتراضات تھے کہ داڑھی کیوں رکھی گئی ہے. خیر میں ان سب چیزوں سے نکلتا رہا. بیٹا ہے ایک میرا ماشاءاللہ، تو اپنے بیٹے کو میں کیونکہ اگر میں وائف کی بات کروں تو وہ سر میں آؤں گا، اسی سوال پہ بھی آؤں گا. سر جب آپ نے دین اسلام کو قبول کر دیا، جی سر یہ ایمان بہت بڑی طاقت ہے. جی. اور میں آپ کی بات کاٹ کر عوام کے ساتھ تھوڑا سا سامنا کروں گا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو بیچ دیا تبلیغ کی محنت سیکھنے کے لیے. سر تبلیغ کی محنت صرف سیکھنے کے لیے لوگوں نے اپنی فیکٹریز کو بیچ دیا باہر ملکوں میں، اور وہ آ کر پاکستان میں ایمان سیکھتے ہیں، کلمہ سیکھتے ہیں، دعوت سیکھتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کو وہ ایک لیڈر ہمارے لیے. میں تو وہ سب سیکھتے ہیں، سب اپنی دنیا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ پر بڑا فضل کیا سر. بے شک. سر آپ کو کچھ بیچنا نہیں پڑا.
آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی, اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا. یہ آپ کو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, گاڈ گفٹ اسے کہتے ہیں. سر جب آپ اسلام میں داخل ہوئے, ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو استقامت نصیب فرمائے. جی جب میں پشاور میں بیٹھ کر اور سر پہ پگڑی باندھ کر اور چہرے پہ داڑھی اور زبان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکامات کو بیان کر رہا ہوں, تو سر یہ دین پتہ ہے سر یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا سر. بالکل بے شک. صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر, کاروبار کو چھوڑ کر, تجارت کو چھوڑ کر, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر, اور تپتی ریگستان پر, اس وقت تو ہمارے پاس گاڑیاں موجود ہیں, موبائل موجود ہیں, ہاں بھائی کہاں پر ہو جلدی پہنچو, تو وہ سواری کر کے آ جائے گا. چھوٹی گاڑی نہیں, بائک نہیں, گاڑی پراڈو, بڑی گاڑی, جہاز کا سفر وہ کر سکتے ہیں. لیکن سر صحابہ کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں, ان کے پاس کلمے کی دعوت تھی. تو وہ سب چیزیں چھوڑ کر آج ان کی قبریں پشاور میں بھی بنی ہے, پاکستان کی جگہ جگہ پر ان کی قبریں بنی. سر یہ دین تو قربانی ہے, بالکل دین قربانی کا نام ہے. بالکل اللہ جل جلالہ ہم سے قربانی مانگتا نہیں ہے, لیکن ہم نیت کر رہے ہیں سر. بالکل. تو سر این جی اوز یا کوئی ادارہ یا کوئی سسٹم, سر وہ کیوں کرے؟ کیونکہ جب ایک انسان اسلام میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر حالات آتے ہیں. حالات شرط ہے سر. بالکل سر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کل کائنات اس کے لیے بنائی گئی, لیکن طائف کے شہر میں اس کو پتھر مارے گئے. بالکل خون و خون ہو گیا سر. بے شک. حالانکہ فرشتہ حاضر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں, ابھی یہ 2 پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں کروں گا یہ سب ختم ہو جائیں گے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی رحمت, اللہ اکبر. یہ نہ صحیح ان کی نسل میں سے شاید کوئی ایمان لے سر. ایمان بہت بڑی طاقت ہے. بالکل بے شک. اللہ اس کی حقیقت آپ کو نصیب فرمائے ہم سمیت سر. سر یہ تو ہو گیا سر, آپ ان کے ساتھ رشتہ داروں کا ہو گیا ہے. بالکل. آپ اب جاب زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پہلے آپ ان ہندو کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہوں گے, اب آپ مسلمان بھائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, یا آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوا ہے, کیا کیا جھیلنا پڑ رہا ہے سر؟ سر ایکچولی جب آپ دین میں آتے ہیں تو جو جس کمیونٹی کو چھوڑ کے آتے ہیں اسے تو آپ بائیکاٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. لیکن جب آپ جس کمیونٹی کے اندر آتے ہیں وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو موسٹلی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ شاید پیسے لے کے دین میں آئیں. تو سر وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں, اور وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنی دنیا خراب کر کے دین میں آ جاتے ہیں؟ ایک یہ پرابلم بڑا زیادہ فیس کیا جاتا ہے. اور موسٹلی اپنی ہماری کمیونٹی جو پرانی ہے, جو پرانے رشتہ دار ہیں, ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے, اور جو نیکسٹ کمیونٹی ہے ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے. سیکنڈلی سر ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. ہم لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا بڑا مسئلہ رہتا ہے, بیکاز لائک ہم لوگوں کی شادیاں, اوبویسلی آپ نے اکیلے تو لائف گزارنی نہیں ہے, تو اس کے لیے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. اور سر ایسی تذلیل جو ہے وہ سہنی پڑتی ہے کبھی کبھی, جب آپ کے رشتے اور ان چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑی تذلیل سہنی پڑتی ہے. میں نے تو یہ اپنے سامنے سنا ہے بیٹھ کر کے, نیو مسلمز جو ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو کون بیٹی دیتا ہے, اور اس طرح کے کافی کمنٹس ہیں. تو مصیبت کا سامنا تو سر دونوں طرف. اور سر جاب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل سر میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر ان عمر فارمیسی کام کر رہا ہوں, عمر گروپ آف فارمیسیز میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر کام کر رہا ہوں. اور اگر میں عمر فارمیسی کو ڈسکرائب کرتا ہوں تو سر یہاں ماحول ڈفرینٹ ہے. یہاں جو ہے وہ جن شکایات کا میں نے ذکر کیا ہے, یہاں پہ اس کا الٹ ہے. یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مجھے, یہاں دوسروں سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے مجھے. اور سر جی مجھے آپ کی باتوں میں تھوڑی سی ترتراہٹ محسوس ہو رہی ہے. ترتراہٹ اس وقت محسوس ہوتی ہے جب بندہ ایک کام کے لیے ٹھان لیتا ہے اور وہ کام اس نے کر لیا, پھر وہ پشیمانی تو نہیں غور ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے اچھا کر دیا یا برا کر دیا, تو وہ ترتراہٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے. سر میں کھلا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جی آپ کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا, ایمان کی توفیق نصیب فرمائی, جو اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتا ہے, وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. ایمان, 2 چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں, ایک اپنا اسلام اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے طریقے پہ آؤ تو مجھے قبول ہے, کامیاب ہو, راحت ہے, چین ہے, ورنہ ناکامیاب ہو. سر کیا آپ اسلام میں آنے کے بعد
پشیمان تو نہیں ہے کہ یار میں نے یہ اچھا کر دیا یا برا کر دیا, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں سر, میں پشیمان نہیں ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. اچھا, میں اس پہ فخر کرتا ہوں, بیکاز آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, آئی ایم ناٹ اے مسلم بائی چانس. میں بائی چانس کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری چوائس ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری چوائس ہے, یہ میرا چانس نہیں ہے. تو میں اس چیز سے بڑا فخر کرتا ہوں. آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, ناٹ بائی چانس. اب خوش ہے؟ بالکل, بے شک. اس سے زیادہ سختی میں بھی خوش ہوں, بیکاز سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کے وقت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں. تو ہم سب خسارے میں تو ہیں, تو اگر ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں تو ہم کیوں خسارے میں رہیں گے؟ واو. تو بس یہ سختی ہے اللہ کی طرف سے ہے, اللہ آزما رہا ہے. تو اسی سختی میں اگر میں خوش ہو جاؤں تو میرے لیے سختی نہیں ہے. میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جو کہ اتنی سیپریٹ فیملی ہے جو کہ مسلمان کا نام نہیں سننا چاہتی ہے. ایون میرے گھر میں مجھے پیس چینل کو دیکھنے اور سننے کی پرمیشن نہیں ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, کرم ہے ان کا کہ میں اپنی فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہوں, اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور ذریعہ بنا پیس چینل, جس پہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد, شیخ ثناء اللہ جن کی تقریریں سنتا تھا, جن سے میرے سارے مسکنسیپشنز دور ہوئے. اور یو پی ایسٹ کا رہنے والا ہوں. میری عمر 25 سال ہے. میں ممبئی میں پہلی بار آیا ہوں. میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے میرے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اسلام کو صحیح اور غلط کا جو میرا کنفیوژن تھا وہ سارا دور ہو چکا, تو اب مجھے ایسی جگہ پہ پہنچائیے جہاں پہ میں اسلام کو پوری طرح سے فالو کر سکوں. چونکہ میری فیملی میں پورے کے پورے فیملی کے ممبرز اگینسٹ, کوئی بھی بندہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. میں اپنے گھر میں اس طرح سے رہتا تھا کہ جیسے ایک لینڈ لارڈ کے یہاں کوئی ایک کرایہ دار رہتا ہے, بالکل اس طریقے سے بالکل نیگلیکٹ کر کے وہ لوگ مجھے رکھتے تھے. میں یہ میسج ان اپنے گھر والوں کو بھی اور ان ہزاروں لوگوں کو جو مجھے یو پی ایسٹ کے جانتے, پورے یو پی ایسٹ کا پورا بندہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا, جو مجھے جان رہا ہوگا, ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو. یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے, یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو. ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کہ مسلمان کے لیے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو, اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے, یہ اسلام کی طرف سے نہیں ملا ہے. تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا, اس بات کو بتانا چاہتا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈائریکٹلی ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریہ ادا کر پاؤں گا. اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے تھرو مجھے یہ پہلے پتا چلا, چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا نہیں تھا. جو زندگی چل رہی ہے وہ زندگی میرے لیے کافی تھی. ماں ہے, باپ ہے, گھر کا سب سے بڑا تھا. میں ایک ویل اسٹیبلش فیملی کا بندہ تھا, تو مجھے ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے. لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتا چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. چونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں میری زندگی کے دائرے میں, لیکن اصل زندگی جو شروعات ہوتی ہے وہ موت کے بعد. اور میرا ہندو ریلیجن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتنے سارے جنم ہیں. ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتسیہ پرتیماستی, پھر بھی ہم پرتیما کو مانتے, مورتی کو مانتے, دیوی دیوتاؤں کو مانتے. ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے ایکم برہمم دتیو ناستی, یعنی کہ بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے ہی نہیں. اس کے بعد بھی ہم 36 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے. تو ہم اپنے وید کو کیوں نہیں پڑھتے, ہم اپنے وید کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا وید ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. ہندوازم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے, اس زمین پر وہ خود آئے. بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے, بھگوان شری کرشن یہیں پیدا ہوئے, اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن کر کے نہیں دیا. آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے, سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار سنیں ضرور. کیونکہ ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن میں نہیں چھوڑی. ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی, ان کے جانے کے بعد گوسوامی جی نے لکھی. تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے کیا یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے؟ دوسری بات, اس پورے ورلڈ میں اے سے لے کے جیڈ تک کی کنٹری ہے. اے سے امریکہ بھی ہوتا ہے, اے سے آسٹریلیا بھی ہوتا ہے. ہندوازم جو ہے صرف اور صرف 3 کنٹری ہے, انڈیا, موریشس اور تیسرا نیپال ابھی گھوشت ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور شری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راون کا ودھ کیا تھا, جس سے دسہرہ مناتے ہم. ان کے کریشن کے بعد, ان کے جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پا لی تھی,
تو جیت پا لی تھی. اس کے بعد یعنی کہ بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا, ہم ایسا سوچتے ہیں, ہندوازم ایسا سوچتا ہے, جب انہوں نے کسی اسپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی, تو آج تک وہ بھگوان کو پوجنے والے اس دیش میں ہندوازم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں, یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے, اسلام کا جو میسج ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسیپشن پہ نہ جائے, ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے. اگر کوئی مسلمان غلط کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے. وہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ, اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے, یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے بانٹتے ہوئے, ساری بہنوں سے بانٹتے ہوئے, ساری ماؤں سے بانٹتے ہوئے, آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ میری فیملی والے یا میرے یو پی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو, میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں. ماشاءاللہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے پیس ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا, لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بار دیکھے کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمورائز کر چکے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیس ٹی وی کا میسج ایک نٹشل میں دیا, اور الحمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ, اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلوکا ماشاءاللہ, آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں جس کا کوئی معبود نہیں. بالکل. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. کوئی شک نہیں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ماشاءاللہ. آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ویل سیٹسفیکشن ہے وداؤٹ اینی پریشر. وتھ یور ہارٹ. ماشاءاللہ. آپ تو شہادت کے کنڈیشن بھی رٹ لیے پیس ٹی وی سے. ماشاءاللہ. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے دہرائیں. انشاءاللہ تعالی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ. آپ کا عربی بھی ایک دم ماشاءاللہ اچھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ. میرے حساب سے آپ دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے, ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اور آپ جو کہنا چاہتے تھے, یو پی میں کئی لوگ آپ کو جانتے, یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے پورے دنیا میں, اور ہماری ویورشپ تقریباً 10 کروڑ ہے, 100 ملین. اٹ از دا لارجسٹ واچڈ اسپریچول چینل, ریلیجیس چینل ان دا ورلڈ. الحمدللہ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مذہبی چینل, کرسچن چینل سے بھی زیادہ اور دیگر اسلامی چینل سے بھی زیادہ پیس ٹی وی الحمدللہ. اور اس دیش میں بھی کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کئی یو پی والے بھی دیکھتے ہوں گے. آپ نے شہادہ صرف یہاں لاکھوں لوگ کے سامنے نہیں دیا. آج کا مجمع ماشاءاللہ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ ہیں, لیکن لاکھوں کی تعداد ہے, ایک سیلاب ہے. ان کے علاوہ کروڑوں لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھتے, ان نے بھی آپ کی شہادت کو سنا, آپ کے شارٹ میسج کو سنا. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے, لیکن آخرت میں اور بہترین زندگی دے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے عیش و آرام کو ٹھکرایا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے بہتر ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس زندگی میں بھی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے, اور آپ کو جہنم سے بچائے اور آپ کو جنت میں ڈالے. آمین. آمین ثم آمین. میرا نام شدیپ رائے ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسے ختنہ کرنا ضروری ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ جب نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا ضروری ہے, کیا فرض ہے؟ اسلام میں جب غیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا, سرکمسیشن کرنا فرض نہیں ہے, بہتر ہے. یہ سنت ہے, سنت موقدہ ہے, بہتر ہے, لیکن فرض نہیں ہے. اگر کوئی کہتا میں ختنہ کرنا نہیں چاہتا ہوں, کیا مسلمان بن سکتا ہوں؟ بن سکتے, لیکن بہتر ہے کہ کرے. کیوں؟ میں ڈاکٹر بھی ہوں, اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں. مثال کے طور پہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر جو انسان ختنہ کرتا ہے اسے کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز کم ہیں. جب ایک انسان کا ختنہ نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پریپیوس,
ये प्रेप्यूस की वजह से कितनी निजासत रहती है। जब आप अपने हाजत के लिए जाते, कॉल ऑफ नेचर के लिए जाते, उस वक्त कई खतरे आपके पीनस में रहते, इससे कई बीमारी हो सकती, इचिंग हो सकता है, डिजीज ऑफ द प्रेप्यूस हो सकता है, प्रेप्यूसाइटिस हो सकता है। जब कोई इंसान हम बिस्तरी करता है उस वक्त भी सीमेन रह जाता है, मनी रह जाते, इससे कई बीमारी हो सकती है। इसी वजह से आज साइंस कहती है खतना करना बेहतर है। इसीलिए यूएसए में मुस्लिम की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, 6 से 8% है। फिर भी 50% से ज्यादा अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, पूछने के बाद उसकी खतना की जाती है। अक्सर लोग जो अमेरिका में ईसाई है, उसके बावजूद 50% से ज्यादा साइंस की बुनियाद पर लड़के जब पैदा होते हैं खतना करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि खतना करना बेहतर है और इंसान को करना चाहिए, लेकिन फर्ज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल क्यों पूछा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? लेकिन तो भी आप करना चाहते कि नहीं? फॉलो करने के बाद। फॉलो करने के बाद तो अभी आप फॉलो नहीं कर रहे। नहीं लेकिन फॉलो। आप मानते कि खुदा एक है? आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? कोई नहीं। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? है। आप अगर ये मानते तो अब इस्लाम के पहले मरहले में दाखिल हो जाए। फॉलो करना अगर सब चीज एक साथ में कि 5 टाइम नमाज, रोजा रखना, ज़कात, हज, सब चीज एक साथ में तो बहुत मुश्किल है। एक आदमी अगर ईमान लेके आता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो पहले रुकन तौहीद में दाखिल होते। अगर आपके पास तौहीद है तो ये पहला अव्वल रुकन है, फर्ज रुकन है। बाकी चीज भी करना जरूरी है, लेकिन अगर आप शिरक नहीं करते और तौहीद में मानते, एक अल्लाह में मानते, मुमकिन है, हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस कि आप जन्नत में जा सकते। हो सकता है पहली बार आप कहे कि नमाज में 1 बार पढ़ूं, फिर 2 बार पढ़ने लगेंगे, कुछ हफ्ते बाद फिर 3 बार। उसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं इस्लाम अगर मानता हूँ एक अल्लाह है, खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, सब कुछ आज के आज ही करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, हो सकता है 2% करे, 1%, फिर 3, फिर 4। लेकिन अगर आपको ईमान है कि अल्लाह है, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, मेरा ये कहना है कि आप इस्लाम को कबूल कीजिए, आस्ते आस्ते उसके ऊपर अमल कर सकेंगे। आप इस्लाम को कबूल करना चाहते? भाई साहब, मम्मी डैडी आपके मम्मी डैडी से डर है आपको? है नहीं, लेकिन तो भी फिक्र है। फिक्र करना फर्ज, अगर मुसलमान बनेंगे तो और फिक्र करने पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है। उसका मतलब नहीं कि आप मुस्लिम बन जाएंगे तो वालिदैन को छोड़ देना चाहिए, भले वो मुशरिक है, भले वो हिंदू है। हाँ कबूल है। कबूल करना चाहते? कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई दबाव नहीं। अब ये नहीं करना चाहिए जाकिर भाई ने बड़े मजमे में जबरदस्ती की, नहीं। वरना कल कीजिए। आप दिल से करना चाहते? हाँ। अपने दिमाग से, हाँ। होशो आवाज में? हाँ। खतना करना जरूरी नहीं, करे तो बेहतर है। जरूरी नहीं है ना। जरूरी नहीं, आपको डर लगता है कि अब शिर्क से बचना फर्ज है अव्वल, उसके बाद आस्ते आस्ते हो सकता है कल आपका डर निकल जाएगा। फर्ज नहीं, लेकिन आपको हाइजीनिक भी रहेगा। तो आप मानते खुदा एक है? हाँ एक है। आप मानते खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह 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 वाशहदु वाशहदु अन्ना अन्हा मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। रसूलु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि उसके वसल्लम बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाल्लाह आप इस्लाम में दाखिल हो चुके, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जल्द से जल्द आप इस्लाम पे अमल भी करें, और दुआ करता हूँ कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में बेहतरीन जिंदगी दे और आपके घर वाले को हिदायत दे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाम चाहते हैं? अरे माशाल्लाह, सब मुझे जानते हैं कि राजा नाम है। राजा नाम है? राजा, लेकिन तो भी नाम चाहिए। नाम बिल्कुल सही।
میں جو اس وقت سوچ سکتا ہوں کہ آپ اپنا نام عثمان رکھ سکتے. عثمان تیسرے خلیفہ کا نام تھا رضی اللہ عنہ, اور آپ اپنے آپ کو عثمان سے پکار سکتے انشاءاللہ. تو میرے پیارے معزز ناظرین, یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو, اس شخص کی کہانی تو آپ لوگوں نے سن لی. انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہندو تھا اور میں نے اپنا سارا خاندان چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا. اور دوستو ان کی کہانی سن کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ انہوں نے اپنا سارا خاندان چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے کتنے تکلیف اٹھایا ہے. دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہترین سا لیکچر بھی آپ لوگوں نے سن لیا. امید ہے کہ آپ سمجھ کے ہوں گے. دوستو ویڈیو کیسی لگی, ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے, اور ذاکر نائک کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. اور اگر آپ کا کوئی سا سوال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور رپلائی ملے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.